کراچی میں قائم ہیومن ملک بینک ہے کیا اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں ہیومن ملک بینک قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیدائش کے وقت ماں اور بچوں کو کئی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً قبل از وقت پیدائش کے وقت ماں کا انتقال کر جانا یا ماں اور بچے کا کسی بیماری کا شکار ہونا۔ ایسی صورت میں فارمولہ ملک کی بجائے ماں کا دودھ بہترین غذا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے کیسز سے نپٹنے کے لیے یونیسیف کے تعاون سے پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملک بینک کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ اس ہیومن ملک بینک کو دارالعلوم کراچی کے جاری کردہ فتوے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ اس ملک بینک کے قیام سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے فتویٰ لیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے قیام کی منظوری دی تھی، لیکن 16 جون 2024 کو سارے معاملے پر نظر ثانی کرنے کے بعد سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کا قیام معطل کر دیا۔ اس ادارے کے قیام سے پہلے دارالعلوم کراچی اور اسلامی نظریاتی کونسل سے فتویٰ اس لیے لیا تھا کہ ایک اسلامی ملک میں غیر شرعی کام تو نہیں ہو رہا۔ اگر اسلامی رہنمائی کے بغیر اس بینک کو قائم کر دیا جاتا تو بعد میں اس پر کئی سوالات اٹھ سکتے تھے۔ معاشرتی طور پر بھی اس کو قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق اگر کچھ بچوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے جبکہ آپس میں وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں تو وہ ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی کہلاتے ہیں اور آپس میں ان کی شادیاں بھی جائز نہیں۔ لہٰذا ملک بینک سے حاصل کر کے دودھ پلانے سے اس بچے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی رضاعی ماں کون ہے یا اس کے رضاعی بہن بھائی کون ہیں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اس ادارے میں بچوں کی صحت اور زچہ بچہ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جس بھی منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے اس پر کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ ملک بینک کا منصوبہ ہے۔ لیکن اس قسم کے منصوبوں سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت اس کا کیا حکم دیتی ہے۔ اس بینک کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قبل از وقت پیدائش سے بچوں میں زچگی کی مناسب غذائیت کی کمی ہوتی ہے۔ ان بچوں کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بچے پیدائش کے وقت بہت کمزور ہوتے ہیں اور بہت سی ماؤں کی دودھ کی فراہمی ناکافی ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد ان بچوں کی جان بچانا تھا، لیکن علماء نے اس ملک بینک کے قیام کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اسلام کے مطابق ایک مسلم بچہ ایک غیر مسلم ماں کا دودھ نہیں پی سکتا۔ اسی طرح کی شرائط پر عمل کرنا ان بینکس کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر قائم کیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ تجزیہ نگاروں نے اس فتوے پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ایسی خاتون کا دودھ پیا ہے جو اس وقت مسلمان نہیں تھی اور بہت بعد میں ایمان لائی تھی، جبکہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اسلام کے پھیلنے کے بعد بھی عرب میں یہ روایت قائم تھی کہ بچوں کو رضاعت کے لیے دوسری عورتوں کے پاس بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا کہ صرف مسلمان عورت سے ہی دودھ پلایا جائے۔ قرآن نے بھی دوسری خواتین سے دودھ پلانے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ پابندی نہیں لگائی، تو کیا ملک بینک پر یہ پابندی لگانا جائز ہے؟ فتوے میں یہ لکھا گیا ہے کہ عورت اپنا دودھ ڈونیٹ کر سکتی ہے لیکن دودھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ دور رسالت کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں دودھ پلاتی تھیں انہیں باقاعدہ قیمت ادا کی جاتی تھی، تو کیا یہ دودھ فروخت کرنے میں شمار نہیں ہوگا؟ جب دور رسالت اور اس کے بعد بھی پیسے دے کر دودھ پلانا جاری رہا تو ملک بینک سے پیسے دے کر دودھ خریدنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس معاملے کی اس پیچیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ بہتر رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔